جی میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں شیخ عدیل شاہد صاحب. آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, فنانس سیکرٹری ہیں انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے. شیخ عدیل صاحب, سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام سر خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو انکم ٹیکس میں نئی ترامیم آ رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہمارا ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہم ترمیم تو لا رہے ہیں, لیکن ابھی تک بہت سی ترمیمات ایسی ہیں جو صرف باتوں کی حد تک ہیں. اس میں خاص طور پہ کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں, اور پرابلم یہ آ رہی ہے ہماری کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط ماننا بھی چاہتے ہیں اور نہیں بھی ماننا چاہتے. اب دیکھیں پیچھے انہوں نے انکم ٹیکس میں ترمیم کے لیے جو ترمیمات پیش کی گئی تھی, خاص طور پہ پراپرٹی منسٹری کے ضمن میں, اس میں انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم پراپرٹی کے جو ایڈوانس ٹیکسز ہیں ان کو ختم کریں گے. لائک جو پراپرٹی کے ایڈوانس ٹیکس میں 3% والے کو اگر وہ 5 کروڑ سے نیچے کی پراپرٹی لیتا ہے تو اس کو ہم 0.5 پہ لے آئیں گے, اور اسی طرح ہم دوسرا 4% تھا یعنی کہ 5 کروڑ سے اوپر والی پراپرٹی کو ہم 1.5 پہ لے آئیں گے. لیکن بہت سی تجاویز جو انکم ٹیکس ترمیم میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہی. اس کی وجہ سے جو بہت سا ریونیو ہے اس کو ہم لوس کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ اتنی وجہ سے ویٹ پہ چلے گئے ہیں کہ جب یہ ریٹس کم ہوں گے تو ہم اس کو پے کر دیں گے. میرے خیال سے یہ بہت اچھا اقدام تھا. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ٹرانسفر نہیں کراتے اپنے نام پراپرٹی, اور بہت سے ایسے لوگ جو فائلوں میں کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے نام پہ پراپرٹی کرا لیتے ٹیکس کم ہونے کی وجہ سے. لیکن حکومت مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیوں لنگر آن کر رہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ ترمیمات تو آتی ہیں اور اس میں ٹیکس ریونیو کو دیکھا جاتا ہے, لیکن ترمیمات کو پورا بھی کرنا حکومت کا ہی حق ہے. شیخ عدیل صاحب, انکم ٹیکس کی طرح سیل ٹیکس میں بھی نئی ترامیم آ رہی ہیں. کیا ان ترامیم سے جو ریونیو شارٹ فال ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ٹیکس پیئر کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, کیا مزید ٹیکس بیس کو بڑھایا جا سکے گا؟ سیل ٹیکس میں بھی ابھی جو سب سے لیٹسٹ 3-4 دن پہلے ایک ترمیم ہوئی ہے, خاص طور پہ جو ایچ ایس کوڈ کے بارے میں. ایچ ایس کوڈ پہلے جو اسٹارٹ کیا گیا تھا تو وہ صرف 2 ڈیجٹ ایچ ایس کوڈ ہوتا تھا, یعنی کہ ہم 40 سے اسٹارٹ کرتے تھے تو وہ ربڑ کی پروڈکٹ جو ہوتی تھی وہ ہمارے شو ہو جایا کرتی تھی. پھر بعد میں اس کو 4 ڈیجٹ پہ کنورٹ کر دیا گیا, یعنی کہ 4010 لائک, تو وہ ہم اس کی پروڈکٹ کے قریب تر آگے, لائک کہ ہم اس کو ربڑ کی بجائے اب ہمارا بیلٹ تک کام پہنچ گیا. پہلے ہم صرف ربڑ کو کنورٹ کرتے تھے, پھر بیلٹ کو کنورٹ کرنا شروع کیا. اب پیچھے جو ترمیم آئی ہے وہ ہماری ڈیجٹ ہے وہ 8 ڈیجٹ ایچ ایس کوڈ کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے اب اسپیسیفک ایٹم ہی ہم کر سکیں گے. اس ترمیم کی وجہ سے جو ٹیکس کی چوری ہے اس کو روکنے میں کافی مدد ملے گی. لیکن پرابلم یہ ہے, اس میں جو پرابلم ہے, جو مشکلات ہیں, جو عوام کے لیے مشکلات ہیں, وہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ ریٹرن بھروانا چاہتا ہے, جو بھرنا چاہتا ہے, اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ایچ ایس کوڈ کیا بلا ہے. بیسیکلی حکومت کو آسانی پیدا کرنی چاہیے ان چیزوں میں, کیونکہ اگر آپ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کس ایچ ایس کوڈ میں یہ آتا ہے یا کس ایچ ایس کوڈ میں وہ مال لے رہا ہے, دے رہا ہے. دیکھیں امپورٹر جو امپورٹ کرتا ہے اس کی تو جی ڈی میں کسٹم میں ایچ ایس کوڈ 8 کے 8 لگا دیے جاتے ہیں, تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کوڈ میں اپنا مال منگایا ہے, کیونکہ وہ جی ڈی پہ واضح ہوتا ہے. لیکن جو ایک سپلائر ہے جو لوکل مال خریدتا ہے اور لوکل اس کو سیل کرتا ہے, تو اس بندے کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ وہ کس ایچ ایس کوڈ میں خرید رہا ہے اور کس ایچ ایس کوڈ میں سیل کر رہا ہے. بیسیکلی جب 4 کوڈ ہوتے تھے تو ایک بندہ جب بیلٹ خریدتا تھا تو وہ کہتا تھا جی میں نے بیلٹ خریدی ہے. تقریباً جو ہمارے وکلا حضرات ہیں ان کو بھی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بیلٹ کا یہ والا کوڈ لگے گا اور ہو جائے گا. جب اسپیسیفک ایٹم آ جائے گا, اب دیکھیں اس ٹائم ہزاروں ایٹم ربڑ میں بلکہ لاکھوں کے قریب ایٹم ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اکارڈنگ اب ہر بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ کون سا ایٹم کس کوڈ میں جائے گا. تو اس سے بہت سی معاملات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹیکس ریونیو تو بے شک اس میں بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ جتنی آپ سختی کرتے ہیں, جتنا آپ اس کو دائرے کو تنگ کرتے ہیں, اتنا ہی ریونیو میں اضافہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. لیکن کیونکہ لوگ اس سے کیا ہوگا, لوگوں کو مشکلات پیش آئیں گی ریٹرن بھرنے میں, اور لوگ پھر ان رجسٹر پہ زیادہ کام کریں گے رجسٹر کی بجائے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آگے ہی ہمارا ریونیو کا شارٹ فال بہت زیادہ ہے اس بار. تو حکومت کو اپنی پالیسیاں سوچ سے بنانی چاہیے کہ ہمارے ریونیو میں اضافہ ہو اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جبکہ ہم جو پالیسیز بناتے ہیں بیسیکلی ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم
ہمیں سختیاں کرنی پڑتی ہیں اور ہم ایسی پالیسیاں بنانے پہ مجبور ہیں جس کی وجہ سے مائٹ بھی ریونیو میں تو کچھ ہلکا پھلکا اضافہ ہو یا کمی ہو، لیکن اس سے عوام کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور عوام اسی وجہ سے مشکلات انہیں پڑ رہی ہیں تو وہ عوام ان رجسٹر پہ زیادہ کام کرنے شروع کر دیتی ہے اور رجسٹر ہونے کو پسند نہیں کرتی۔ تو لہٰذا میری حکومت سے درخواست ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسے SROs لائیں جس سے عوام کو سہولت پیدا ہو اور وہ رجسٹر ہوں اور آپ کا ریونیو میں اضافہ ہو، نہ کہ آپ ایسی پالیسیاں لائیں جس کی وجہ سے ریونیو میں کمی آئے اور عوام کی مشکلات میں اضافہ ہے اور وہ رجسٹر ہونے کی بجائے ان رجسٹر رہنا پسند کریں۔ بہت شکریہ شیخ عدیل صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ۔